السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک محل میں رہتے تھے 12 خوبصورت شہزادے۔ پھر جب محل میں آئی ایک ننھی منی سی شہزادی تو ان 12 شہزادوں کو جنگل میں پناہ کیوں لینی پڑی، یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ ایک دور کی بات ہے کہ ایک بڑے حسین ملک پر بادشاہ سکندر خان کی حکومت تھی۔ اس کے پاس دولت، فوج، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ اس کی ملکہ زہرا بہت نیک دل اور خوبصورت تھی۔ ان کے 12 بیٹے تھے، سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور بہادر اور ذہین تھے۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ایک حسرت تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کی ایک پیاری سی بیٹی ہو جو اس کے محل کی رونق بنے۔ ایک دن بادشاہ جذبات میں آ کر بول اٹھا، اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو میں اس کو اپنا سب کچھ دے دوں گا، حتیٰ کہ اپنی ساری بادشاہت بھی، اور اپنے سب بیٹوں کو ختم کر دوں گا تاکہ صرف میری بیٹی ہی اس تخت کی وارث ہو۔ ملکہ زہرا کے دل پر یہ سن کر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے سوچا یہ کیسی ظلمانہ قسم کھا لی ہے میرے بادشاہ نے، اگر واقعی بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے 12 شہزادوں کا کیا ہوگا۔ ملکہ رات کو روتی رہتی، دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ کوئی ایسی صورتحال نکال دے کہ میرے بیٹے محفوظ رہیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ملکہ نے دل کو چیر دینے والا فیصلہ کر دیا۔ ملکہ کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، اس نے فوراً اپنے 12 شہزادوں کو بلایا اور روتی ہوئی بولی، میرے بچوں، تمہارے ابا بادشاہ نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تم سب کو قتل کروا دے گا۔ تم فوراً محل چھوڑ کر جنگل چلے جاؤ، کچھ عرصہ وہیں پر رہو۔ میں محل کی سب سے اونچی چٹان پر ہر روز جھنڈا لہراؤں گی، اگر سفید جھنڈا دیکھو تو سمجھ لینا کہ تمہارے بابا نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تو واپس لوٹ آنا، لیکن اگر لال جھنڈا دیکھو تو جان لو کہ تمہاری بہن پیدا ہوئی ہے اور تمہیں کبھی بھی واپس نہیں آنا۔ سب شہزادے اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ایاز تو بار بار بولتا، امی ہم واپس کب آئیں گے؟ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اس نے بس انہیں سینے سے لگا لیا۔ اگلی رات کے اندھیرے میں 12 شہزادے محل چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جب محل میں ایک ننھی سی شہزادی کی پیدائش ہوئی۔ محل خوشیوں سے گونج اٹھا، ہر جگہ گلابی رنگ کے کپڑے، پھول اور روشنیوں کی بہار تھی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ آخرکار اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی منی سی شہزادی بھی عطا کر دی، لیکن ملکہ ہر وقت اداس رہتی، اپنے بیٹوں کو یاد کر کے روتی رہتی، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف جنگل میں شہزادوں نے ایک خوبصورت سی جگہ چن کر وہاں لکڑیوں کی جھونپڑی بنا لی۔ بڑے بھائی شکار پر نکلتے، کچھ لکڑیاں کاٹتے اور سب سے چھوٹا ایاز آگ جلا کر کھانا پکاتا۔ وہ سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ کبھی کبھی وہ سب مل کر اونچی چٹان پر چڑھتے اور محل کی طرف دیکھتے کہ کہیں سفید جھنڈا نظر آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن ان سب شہزادوں کو محل کے اوپر لال جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ لال رنگ کے جھنڈے کو محل کے اوپر لہراتا ہوا دیکھ کر ان کے دل بیٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری بہن شہزادی آ گئی ہے، اس لیے لال جھنڈا نظر آیا ہمیں محل پر، اور ماں نے کہا تھا کہ لال جھنڈے کو دیکھ کر کبھی واپس مت آنا، اور پھر وہ جنگل میں دل لگا کر رہنے لگے۔ پھر ایک دن جنگل میں ایک جادوگرنی آئی، وہ کسی گہری جادوئی چال کے لیے وہاں آئی تھی۔ اس کی نظر 12 شہزادوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ سب سے چھوٹا ایاز تو بہت معصوم اور پیارا ہے، اس کا دل پسیج گیا۔ جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور جھونپڑی کے ارد گرد 12 رنگوں کے جادوئی پھول اگا دیے۔ وہ بولی، جب تک یہ پھول سلامت رہیں گے یہ سارے شہزادے محفوظ رہیں گے۔ وقت گزرتا گیا، شہزادے جوان ہو گئے، جنگل ان کا گھر بن گیا۔ ادھر محل میں شہزادی پروین بھی جوان ہو گئی، وہ نہایت حسین، نازک اور معصوم تھی۔ ایک دن وہ اپنی ماں ملکہ زہرا کے کمرے کے پاس سے گزری تو اس نے ماں کی دبی دبی سی سسکیاں سنی۔ وہ اندر چلی گئی اور دیکھتی ہے کہ ملکہ کے پاس 12 قمیضیں رکھی ہیں۔ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا، امی جان یہ قمیضیں کس کی ہیں؟ ملکہ نے اسے گلے لگا کر ساری کہانی بتا دی۔ شہزادی کے دل پر جیسے تیر چل گیا۔ اس نے کہا، امی جان
میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ملکہ کو اپنے بیٹے بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے ملکہ نے ڈرتے ڈرتے شہزادی کو جانے کی اجازت دے دی، دعائیں کی اور روتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ شہزادی پروین کئی دن چلتی رہی، درختوں اور کانٹوں سے گزرتی رہی۔ آخرکار اسے وہی جھونپڑی نظر آئی۔ دروازے پر دستک دی تو چھوٹے شہزادے ایاز نے دروازہ کھولا۔ شہزادی کو دیکھ کر سب بھائی حیران رہ گئے۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، میں آپ سب کی بہن ہوں پروین۔ شہزادی کو دیکھ کر سب بھائی اس سے لپٹ گئے، سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بڑے بھائی نے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں تم دوبارہ مل پاؤ گی۔ پروین اب وہی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ بھائی شکار کرتے، پروین جھونپڑی سنبھالتی، کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی۔ یوں ان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بھائی شکار پر گئے تو پروین جھونپڑی سے باہر نکلی۔ اسے باہر وہ 12 رنگوں کے جادوئی پھول بہت خوبصورت لگے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ یہ پھول اپنے بھائیوں کی قمیضوں پر سجا دوں، کتنے پیارے لگیں گے۔ اس نے سب پھول توڑ لیے۔ جیسے ہی آخری پھول ٹوٹا، اچانک آسمان سے کالی بجلی چمکی اور سب بھائی کبوتر بن کر اڑ گئے۔ اسی وقت وہی جادوگرنی وہاں آئی۔ اس نے کہا، تم نے میرے لگائے ہوئے جادوئی پھول توڑ دیے، اسی لیے تمہارے بھائی کبوتر بن گئے ہیں، لیکن ایک راستہ ہے۔ پروین نے روتے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ جادوگرنی نے کہا، اگر تم 7 سال تک کسی سے ایک لفظ بھی نہ بولو، تب تمہارے بھائی دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ اب پروین نے عزم کر لیا کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے گی۔ وہ اسی جھونپڑی میں خاموش رہنے لگی۔ دن گزرتے، راتیں بیتی، اسے جنگل کی سنسان آوازیں ڈراتی، مگر وہ بھائیوں کے لیے سب سہتی۔ ایک دن اسی جنگل میں ایک خوبرو شہزادہ قمر شکار کھیلنے آیا۔ اس نے جھونپڑی کے پاس پروین کو دیکھا۔ اس کی خوبصورتی پر وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بہت باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر پروین کچھ نہ بولی۔ شہزادہ سمجھا کہ یہ شائستگی ہے، وہ اسے محل لے آیا، شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ سب حیران تھے کہ یہ شہزادی کیوں نہیں بولتی، مگر سب اسے پسند بھی بہت کرتے تھے۔ شہزادہ قمر کی ماں یعنی کہ ساس کو پروین بالکل پسند نہ آئی۔ وہ ہمیشہ کہتی، پتہ نہیں کون ہے، بولتی بھی نہیں ہے، نہ ہنستی ہے نہ سنتی ہے۔ ایک دن شہزادہ قمر شکار پر گیا تو ملکہ نے خادموں کو حکم دیا، اس گونگی بہو کو جنگل میں آگ لگا کر جلا دو۔ خادم اسے جنگل میں لے گئے، لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ لگا دی۔ پروین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ اسے بولنا بھی منع تھا۔ اچانک آسمان پر 12 کبوتر اڑتے ہوئے آئے اور پروین کے گرد چکر لگانے لگے۔ یہ 7 سال کا وقت پورا ہونے کا لمحہ تھا جب کبوتر دوبارہ 12 شہزادے بن گئے۔ سب خادم اور ملکہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شہزادہ قمر بھی واپس آ گیا۔ پھر شہزادی نے سب کو اپنا سچ بتا دیا۔ پھر پروین نے پہلی بار بول کر کہا، یہ میرے بھائی ہیں جو میری محبت اور خاموشی کی آزمائش کے بعد واپس لوٹے ہیں۔ سچ سن کر ملکہ نے شہزادی سے معافی مانگی۔ سب بھائی پروین اپنے والدین کے محل گئے۔ بادشاہ سکندر نے جب 12 بیٹوں اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شرمندگی سے بولا، مجھے اپنی اس بے وقوفی پر بہت افسوس ہے۔ تم سب کو قتل کرنے کا سوچ کر میں بہت بڑا ظالم بن گیا تھا۔ ملکہ زہرا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے بچے سب سلامت واپس آ گئے۔ اب محل میں روز عید کا سما رہتا۔ پروین کے بھائی اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور پروین اپنی محبت سے سب کو خوش رکھتی۔ شہزادہ قمر اس کی اور اس کے بھائیوں کی مثال سب کو دیتا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت پروین اور اس کے 12 بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دی تاکہ سب مل جل کر حکومت کریں۔ یوں ایک بہن کی اپنے بھائیوں سے محبت، صبر اور خاموشی نے سب کا مقدر بدل دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت، وفاداری اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی خوشبو کہانیاں ٹی وی پر۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ سبق کیا ملا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی خوبصورت کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔